ڈیرہ اسماعیل خان کا بازار، پتہ نہیں تمہارے یہاں کیا رواج ہے، ہمارے یہاں تو گوشت بیچنے والی بھی عورتیں، کاٹنے والی عورتیں، اللہ مولانا کتنے فخر سے تعارف کراتے ہیں، میری بیٹی موٹر سائیکل خود چلا لیتی ہے، باپ کی ٹینشن کو تو ختم کر دیا، میں دکان سے اٹھوں اسکول لینے جاؤں، دکان سے اٹھوں اسکول لینے آؤں، اس نے ٹینشن ہی ختم کر دی۔ ٹھیک ہے، خدا کی قسم آج موٹر سائیکل چلانے پہ فخر کرتے ہو، اللہ اکبر، کبھی تو کان میں کہتے میں فخر کرتا ہوں میری بیٹی ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن سناتی ہے۔ حسینی صاحب خدا ہے پاک کی قسم ہے، دنیا داروں کے ماحول کو دیکھ کر دینداروں کی بچیوں کا بیڑا غرق ہو گیا۔ باوضو بیٹھو، میں اپنی آپ بیتی سناتا ہوں۔ میٹرک کے پاس بعد میری بیٹی نے ایف ایس سی میں داخلہ لیا، پہلے دن آ کے اس نے برقع میرے پاس پھینک دیا، یا مجھے پڑھا ڈاکٹر بنا ورنہ میں نہیں پہنوں گی۔ اب میں اس کا منہ دیکھ رہا ہوں، بابا پورے اسکول میں 3-4 برقعے پہن کے اتنا مذاق اڑایا، ہم کونے میں لگ کے بیٹھ گئی۔ میری ڈاکٹر صاحب مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، میں نے اپنے سر سے پگڑی اور ٹوپی اتاری، میں نے اپنے بچی کے پیروں میں رکھ دی، میں نے کہا بیٹی مجھے ایسی ڈاکٹری نہیں چاہیے جو بیٹی بیٹی نہ رہے، بیٹی کی غیرت کا جنازہ نکال دے، میں مر جاؤں ٹوٹ پھوٹ جاؤں میں بھیک تو مانگ لوں گا، اپنی غیرت کو اجڑتے دیکھتا برداشت نہیں کروں گا۔ کہنے لگی بیٹی، میری بیٹی کہنے لگی بابا حرج کیا ہے؟ میں نے کہا فقیر کو دنیا پیر طریقت رہبر شریعت کے نام سے کہتی پکارتی ہے، خطیب اول خطیب پاکستان کے نام سے یورپ ایشیا کی پہچان ہے، کیا کہے گی؟ جو دنیا کو پردے اڑاتا اس کے گھر کے اندر خود ہی غیرت کا جنازہ نکل گیا۔ بس میری بچی نے حسینی صاحب مجھے جھپی ڈالی سر کر کے، کہ باپ لاکھ ڈاکٹر کی ڈگریاں قربان کروں گی، تیری اور آمنہ کے لال کی پگڑی پہ آنچ نہیں آنے دوں گی۔ کس طرح سمجھائے اپنے بچے؟ تیرے میرے بچوں کے ہاتھ کے اندر، اللہ اکبر میرے پیارو، جب دنیا کے کھلتے ہوئے پھولوں کو دیکھتے ہیں، یہ مولوی غریب کے بچوں کے تو جنازے ویسے نکل جاتے۔ آج میرے عزیزوں میں عصر کی نماز جا پڑھ رہا تھا، کیا کرے انسان ہے، مولوی صاحب کے کپڑوں پر میرا دھیان چلا گیا، میں نے کہا فقیر تقریر کرنے جائے سلوٹ پڑ جائے استری کرا کے اسٹیج پہ بیٹھتا ہے، اللہ اکبر، وارے مولوی تو قرآن کا بھی نگہبان، ختم نبوت کا چوکیدار ہے، ناموس صحابہ کا چوکیدار ہے، قرآن کا وارث ہے، اللہ اکبر، تجھے قرآن سنانے پر، قرآن کی حفاظت پر اتنی ستم ظریفی کا تجھے اللہ اکبر شکار کر دیا گیا کہ تیرے پاس کپڑے استری کرنے کے لیے بھی مہلت کوئی نہیں، معیار کوئی نہیں۔ یہ حال جاؤ اپنی مسجدوں میں جا کے دیکھو، میں ہر جگہ حضرت جی جا کے روتا ہوں اور کہتا ہوں خدا کے واسطے یہ علماء کا، مسجد کے مؤذنین، خادم کا، ائمہ حضرات کے طبقے کو بحال کرو۔ یہی وجہ ہے ہمارا جدید معاشرہ مولوی بننے کو تیار نہیں ہوتا، کیونکہ پورے میرے عزیزو جب سے اللہ کا دین آباد ہوا، مولوی کو میرے عزیزو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا۔ مصعب بن عمیر نے قرآن سنایا، بھائی نے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا، ماں نے تہمت کی گرہ پر ہاتھ ڈال لیا کہ جب تک قرآن سنانے سے باز نہیں آئے گا گھر سے تجھے روٹی نہیں ملے گی۔ واہ جس نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ لیا، ماں باپ قربان کرنا اس کے لیے آسان ہو گیا۔ بلال کے چمڑے ادھیڑے جا رہے ہیں، مکے کی گلی کے اندر بلال کو مار پڑی، اتفاق سے حضور کے گھر کے سامنے بلال مار کھا رہا ہے۔ بلال پر جب درہ چابک پڑا، حضرت بلال کی چیخ نکلی، حجرہ اللہ اکبر مصطفیٰ میں گئی، بلال کی میرے عزیز و معصومانہ درد مندانہ آواز سنی۔ رحمت والے نبی اپنے گھر سے باہر نکلے، بلال کو دیکھا، دوسرا درہ پڑا، چیخ اور بلند ہوئی، تیسرا پڑا، آواز اور بلند ہوئی۔ کسی نے کہہ دیا بلال تو رو رہا ہے، آمنہ کا لال تجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت بلال نے فوراً اپنی آستینوں سے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا اور رحمت عالم کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگ گئے۔ اللہ کے نبی میں رو تو نہیں رہا، میرے رونے کا انداز، میرے ہنسنے کا انداز ہی ایسا ہے، جائیں گھر میں جائیں، کھانا کھائیں، دودھ پئیں، کھجور کھائیں، اسلام کی عزت کی فکر نہ کریں، جب تک بلال زندہ رہے گا محمد اللہ کے قرآن پر آنچ نہیں آنے دے گا۔
پتہ نہیں میرے عزیزو ہمیں کیا ہو گیا، کس مادہ پرستی کا ہم شکار ہو گئے، کون سی دنیا کا، جس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے ہیں دنیا دھوکہ کسی اور کو دینا، علی تیرے دھوکے میں آنے والا کوئی نہیں، دنیا کسی اور کے آگے ناچ کے دکھائیو، ہم تیرے ناچ سے متاثر ہونے والے کوئی نہیں۔ اگر کپڑوں میں معیار ہوتا تو سیدہ فاطمہ نبی کی دی 17 پیوند والی چادر لے کر علی کے ساتھ ڈولی میں نہ بیٹھتی، اگر مکان میں معیار ہوتا سبحان اللہ 3 دن ہو گئے اماں سیدہ فاطمہ الزہرا رحمت والے نبی کے ویڑے میں سے ڈولی میں بیٹھ کے حضرت علی کے گئی، 3 دن کے بعد ابا جان دروازے پر آ گئے اور یہ جملہ کہہ کر باپ نے ثابت کر دیا کہ گھر میرے عزیزو پیلنگ سے نہیں سجا کرتے، گھر میرے عزیزو سیلنگ قالینوں سے نہیں سجا کرتے، اولاد کے پیار سے سجا کرتے ہیں۔ مجرے مبارک میں حضرت علی کے تشریف لے گئے، سن میری بیٹی آج کہتی ہے تو کون ہوتا ہے میرے پہ حکم جمانے والا، میں تیرے سے نکاح کیا ہے، میرے باپ نے روٹی کھلائی تھی، میں کپڑے لے کے آئی، اس کا مطلب یہ نہیں میں تیری غلام رہوں، چھوڑ دے تجھے عورتیں بڑی مجھے مرد بڑے، نہ میری بیٹی ایسے جملے غیرت والے نہیں کہا کرتے، بے غیرت کہا کرتے ہیں۔ کم سے کم اپنے باپ کا اپنی ماں کا تو خیال کر، اگر شوہر پوچھے کہاں تھی، تجھے کیا لینا، میں جہاں مرضی تھی، بازار جاؤ میری مرضی، تو نے مجھے خرید تھوڑی لیا ہے، یہ بچے یہ کتورے میرے تھوڑی ہیں، میں اپنے باپ کے گھر سے تھوڑی لائی ہے تیری ہیں، ایک بول لگے گا میں نے شور کر کے دکھا دیا، اتنی مار پڑواؤں گی، یہ دوست دے رہی ہے، سارا کا سارا نتیجہ انگریز کی محنت کا ہے، کفر کی محنت کا ہے، جس کو پیسے سے خرید لے کے اپنے گھر کے اندر آئے اور کہہ دیا انگریز تو نے ہمیں ایسی محنت دی جس نے ہمارا گھر بھی نہ چھوڑا ہمارا در بھی نہ چھوڑا۔ اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے کا پردہ ہٹایا، دھی رانی کو دیکھا، اللہ چہرے کا رنگ بدلا بدلا ہوا، سستی میرے عزیزوں نکاہت کمزوری چھائی ہوئی، سمجھ گئے وہاں سے بھی بھوکی آئی، یہاں بھی کوئی کھانے کا پراپر انتظام کوئی نہیں، گھر کی دیواریں کچی، مٹی بھر بھر کے زمین پہ گر رہی ہے، اللہ اکبر، اس حالت میں دل شکنی نہیں کی، ہاں نبی کی بیٹی اور بھوکی ہے، کپڑے بھی کوئی نہیں، منجا بھی کوئی نہیں، گدا بھی تیرے پاس نرم کوئی نہیں، بیٹی کا چہرہ دیکھ کے مسکرائے، تاکہ ڈیرے اسماعیل خان والیوں کو نبی نے پیغام دینا تھا کہ اللہ اکبر، مرد عورت ایک گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں، ایک ان بیلنس ہو جائے، ایک پنکچر ہو جائے تو دوسرا پہیہ کھینچ کر پنکچر والی دکان پہ لے جاتا ہے، گاڑی بیکار نہیں ہوا کرتی بلکہ دوسرا پہیہ سہارا دیا کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو، حضرت علی تو گھر کوئی نہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کے چہرے سے جب مفلی سی ٹپک رہی تھی، دل جوئی فرمائی، کہنے لگی بیٹی، فرمایا بیٹی اللہ اکبر، باپ کے گھر سے شوہر کے گھر میں آئی، اللہ اکبر، ایسی موج مستی میں تجھے ابا محمد ہی بھول گیا، ایسی موج مستی، اماں بھی تو اماں تھی، نبی کی بیٹی، عقل مند عورت کون ہے، یہ جواب تو سیدھا فاطمہ نے دیا تھا نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے، فاطمہ کیا ابا نے مجلس لگائی ہوئی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کہ ابا کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر بتاؤ عقل مند عورت کون ہے؟ کہ علی جیسے، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن حضرت عباس جیسے، سارے بیٹھے، کسی نے کوئی جواب کر نہیں نہیں نہیں، کہ علی میں بتا دوں تیرے نمبر بن جائیں گے، مجلس میں جا کے ذرا یوں کر کے چوڑا ہو کے بتا دینا، کہ بتا، آپ نے کان میں بتایا، جلدی جلدی گئی، اور کہ یا رسول اللہ، حضرت علی کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے پتہ ہے عقل مند عورت کون ہے، آپ کون؟ ساری زندگی میں جس نے کسی غیر کو نہ دیکھا ہو اور کسی غیر نے اس کو نہ دیکھا ہو، سارے ہنسنے لگے، آپ نے فرمایا صحیح کہا، اللہ سب علی کا مبارکباد دے رہے ہیں، رحمت والے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا علی سچ سچ بتا کس سے پوچھ کے آیا؟ حضرت علی نے کان میں کہا تیری دی فاطمہ رانی سے پوچھ کے آیا، آپ نے فرمایا واقعی علی فاطمہ کے علاوہ یہ جواب کوئی نہیں دے سکتا، یہ تربیت لاؤ گھر میں، کن کھوکھلے گھڑوں سے پانی بھرنے کے لیے، کھوکھلے اور کھارے کنویں سے پانی بھرنے کے چکر میں لگے پڑے، گھر کی حالت دیکھی، یا تو پردوں پر طلاقیں، آج بھائی کے بیٹے کی شادی آ جائے، گھر والی کہتی ہے گھر بیچ دے، مجھے نہیں پتا، میری بھتیجی کی شادی ہے، منفرد جوڑا میں پہن کے جاؤں گی، نہ میری بہن اپنے شوہر کے ہاتھوں کے چھالے دیکھ کر اس سے اس کے معیار کا سوال کیا کر،
بدنصیبی عورت تو دور کی بات ہے، بچے بھی کہتے ہیں ہمارے باپ نے ہمارا حق ادا نہیں کیا۔ وہ نوجوان میرے سامنے کہ میں تیرا منہ توڑوں، ساری زندگی باپ سورج کے آگے کھڑا ہوتا ہے اور ماں چولہے کے آگے کالی ہوتی ہے، تب جا کے گھر کے اندر ایک جوان پلتا ہے۔ تم کیسے کہتے ہو ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا؟ فاطمہ موج مستی آ گئی تجھے، ابا کو بھول گئی۔ اللہ، ابا خیر ہوئے؟ سنو میری بہنوں، فاطمہ چلیں، 3 دن ہو گئے گھر سے آئی ہے، گھر کی دیواریں تیرے دیدار کی منتظر ہیں، آ جا۔ ابا جان کا ہاتھ پکڑا کہ ابا جان آپ کو یاد ہے کہ جی جب آپ نے مجھے علی کے ساتھ رخصت کیا تھا، کان میں فرمایا تھا بیٹی جب تک یہ دہلیز پار نہیں کی میرا اختیار تیرے پر، اب جس دہلیز کو پار کر کے جائے گی علی جانے اور خدا جانے۔ کہا تھا، کان میں فرمایا تھا بیٹی تیری شادی میں کسی رئیس سے نہیں کر رہا، اللہ اکبر، میں نے مال نہیں دیکھا، میں نے کردار دیکھا ہے۔ بے شک علی کے پیر میں جوتا کوئی نہیں، لیکن اس کا ایمان آسمان سے اونچا نظر آ رہا ہے۔ بیٹی کو رخصت کر دیا۔ بیٹی جی، ابا جان آپ نے کہا تھا نہ کہاں؟ ہمارے ابا نے اپنی جب ہماری بہن کی شادی کی تو پہلے سیرے پڑا کرتے تھے رخصتی، اب تو باپ بغیرت ہو کے باپ ناچتے بیٹیوں کو کھڑا کر کے۔ دولہن لال جوڑے میں حسینی صاحب دولہے کا استقبال ناچ ناچ کے کرتی ہے، براتیوں کو دکھاتی ہے کہ دیکھو میرے باپ کی غیرت یہ ہے جو میں کر رہی ہوں، میری ماں کی غیرت یہ ہے۔ دادا مسجد کا مؤذن 50 سال ہو کے چلا گیا، پوتی نے غیرت کا جنازہ نکال کے رکھ دیا۔ ہے کوئی کچھ لوگ؟ ہمیں تو دریا میں ڈوب کے مر جانا چاہیے، خدا کی قسم حالات کیسے ہمارے پر آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اللہ معاف۔ مولانا میں تو یہاں یہ عرض کروں گا، ناراض نہ ہونا، میں دل کی بات بھائی بھائی سے کر کے جا رہا ہے، لیکن میرے عزیزو آج کے دور کے اندر بھائی کا خون بھی اتنا میرے عزیزو کالا پڑ گیا کہ بھائی بھائی کے لیے بغل کے اندر چھری دبا کے بیٹھا ہوا ہے، کہاں موقع مل جائے۔ کیا ہم آپ کے سامنے عرض کریں؟ لوگ کہیں گے پاگل تھا، پاگلوں کی باتیں کریں، لیکن عزیزو یہ پاگلوں کی بات نہیں کر رہا۔ جس وقت آدھا سانس اندر رہ جائے گا، آدھا نکل جائے گا، سارے نکل جائیں گے، اس وقت مجھے بھی عبد الحنان یاد آئے گا، آپ کو بھی عبد الحنان یاد آئے گا۔ صحیح کہتا، اولاد جب منہ پر جوتیاں مار کے جائے گی اس وقت میں آپ کو یاد آؤں گا۔ کر لو خدا کے واسطے، صبح 8 بجے سے لے کر 12 بجے تک دکان کو وقت رات تک دیتے ہو، عصر مغرب میں دکانیں بند کرو، باقی سب اپنے بچوں کو دو۔ اللہ کی قسم دکان بن گئی، مال گھر آئے گا، اگر اولاد بن گئی تو آمنہ کے لال کا کردار گھر آئے گا۔ بناؤ اپنے بچوں کو نے۔ کیا کمایا کیا کھویا میرے پیارو، اللہ تمہارے چہروں کا حسن ایسے برقرار رکھے، قیامت کے دن میں اور آپ مسکراتے ہوئے اللہ کے سامنے پیش ہو اور مسکراتے مسکراتے آپ کے میرے لیے مغفرت کا فیصلہ ہو جائے۔ بس میرے چاند ہم نے کیا کھایا کمایا کیا کھویا؟ جاؤ سارے ویرو اپنے گھر جاؤ دعاؤں کے ساتھ، میری بہنوں تم بھی دعاؤں کے ساتھ جانا، اپنے 15 سال 16 سال پپو منع آفتاب کو سامنے بٹھانا کہ میں تیرے سے ہی نہیں پوچھتی سائنس کیا، تھیوری کیا، زیالوجی بایولوجی کیا، مجھے جنازے والی دعا سنا دے جو میرے مرنے کے بعد میرے جنازے پہ پڑے گا۔ اگر آپ کا میرا بچہ جنازے والی دعا نہ سنا سکے تو سمجھ لو ہم نے بہت گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ اما پارہی 30واں پارہی اپنے بچوں کو یاد کرا دو تاکہ آپ کا میرا بچہ قل ہو اللہ پڑھ کر ہاتھ اٹھائے، اللہ آپ کے میرے لیے مغفرت کے دروازے کھول دے۔ کچھ بھی ہمارے پاس نہیں، جیبوں میں پیسہ، یہ تو ناچنے والوں کے پاس ہوئی، اس پیسے کے معیار پر بیٹی چل چلے۔ والد محترم جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا، ذرا آپ یہاں تشریف فرما ہوئے، سنو سیرت۔ ابا جان ذرا آپ یہاں بیٹھیے، کیوں علی کسی کام سے گئے ہیں، آ جائیں، آپ کا مشورہ ان کے سامنے رکھوں گی، اگر انہوں نے اجازت دے دی تو تیرا ہاتھ پکڑ کے چلی جاؤں گی، اگر علی نے کہہ دیا کہ تیری وہاں نہیں آ ضرورت ہے تو ابا آپ ناراض نہ ہونا، دعا دے کے جانا۔ اللہ کے پیغمبر بیٹی کو دیکھ رہے ہیں، کوئی مسند نہیں، کوئی کپڑا نہیں، کوئی قالین نہیں،
بچے مٹی کے فرش پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے. اماں کہنے لگی میں نے چادر میں منہ دے کے رونا شروع کر دیا. اللہ اکبر, جس پر رحمت کے قطرے برس رہے تھے آج کچے دیوار کی مٹی گر رہی تھی. میرا ابا یوں کر کے مٹی جھاڑ رہا تھا. اتنی دیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے. علی میں اپنی دھی کو لینے کے لیے آیا. کملی والے علی روکنے والا کون ہوتا ہے؟ کہا فاطمہ سے پوچھ لے. فاطمہ سرزہرا نے کان میں کو سنایا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو, یا رسول اللہ میری مجال نہیں, آپ جانو آپ کی بیٹی جانے. دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا, سیدہ کا ہاتھ پکڑ کر دروازے سے باہر نکلے. اللہ اکبر میرے عزیزو, علماء کے ظرف میں علماء کرام کے میرے عزیزو ان کے جملوں میں جملہ دے کے جا رہا ہوں. فرمایا علی آج ابے محمد کے ساتھ بیٹی تیری بغیر اجازت کے نکل جاتی تو آج فاطمہ کی طرف سے اسلام کی غیرت کا جنازہ نکل جاتا. جرت ہے, ٹپر ہے آپ میرے میں کہ اپنی بیوی سے سوال کر سکے تو 3 گھنٹے لنڈے بازار میں کیا کرتی رہی؟ دودھ والا میری بیوی کا, چائے والا, کپڑے والا میری بیوی, بازار کی دکان والے اپی کا, اپی کوئی نہیں ہے, خیر تو ہے. میرے سے پوچھتے ہیں, آپ سے پوچھتے ہیں سیٹھ صاحب اپی نظر نہیں آ رہی, کہاں ہے, بیمار تو نہیں پڑ گئی؟ نہیں مرتے تو میرے عزیزوں کوئی ایسے زہر کا ٹیکا لگا کے مر جاؤ. اللہ ہم نے کلمہ سونے سڑکے نبی کا, پیارے نبی کا پڑھا, جس کی بیوی قرآن پڑھ رہی تھی آواز گھر سے باہر آ رہی تھی. رحمت والے نبی نے بلال ابو ہریرہ کو نہیں بلایا بلکہ خود مٹی کا رات کے اندھیرے میں ڈلا تلاش کر کے کوٹنا شروع کر دیا. پھر پانی لے کے گارا بنایا, اپنے ہاتھوں سے سوراخ بند کر دیا. فرمایا فایاشا بے شک تیرے کردار پر جبرائیل خدا کا سلام لے کے آیا, اس کردار کو برقرار رکھ. میں محمد یہ نہیں چاہتا کہ میری بیوی کی آواز پر کسی غیر محرم کی نظر پڑ جائے. اے میری بچی, اے میری افا, میری عائشہ, بے شک قرآن کی تلاوت کر رہی ہے لیکن ٹھیک ہے سارے کلمہ پڑھنے والے تیرے روحانی بیٹے جتنے بھی کردار میں اعلیٰ ہو جائے, محمد کی غیرت تیری آواز مدینے میں گونجے برداشت نہیں کرتی ہے. اسلام تو مولانا اسی دن اجڑ گیا تھا جس کو صحابہ نے خون دے کے آباد کیا, جب ملتان کے اندر رقشے کے اوپر حور بنا کر پتہ نہیں کس کی دھی کو بٹھا دیا تھا. جو ہمارے ہاں میرے عزیزوں بازاروں کے اندر مکے مدینے کے ماڈل بنائے گئے, درود و سلام بھی بدبختوں پڑھ دیتے ہیں, چلو ہم تمہارے ماڈل کا دیدار کرنے آتے ہیں, لیکن ہم نے تو دروازوں کے کنڈے لگا لیے, ادھر بیت اللہ ادھر رسول اللہ, درمیان میں کھڑا ہو کر کلمہ پڑھنے والا خدا کی قسم ڈانس کے ٹھمکے دکھا دکھا کر ان بیت اللہ رسول اللہ کے روزے کی عظمت کو متاثر کر رہا ہے. بس آخری ایک بات کر کر آپ سے دعا لے کے جاؤں گا, غصہ نہ کرنا فقیروں, معاف کرنا. میں حال دل کس کو سناؤں, میں درد دل کس کو سناؤں. گھر والی سننے کو تیار نہیں, اولاد سننے کو, دیواریں بھی سننے کو تیار نہیں, میں کہاں جا کر دیوار پہ ماتھا پھوڑوں. اور لوگوں پتہ نہیں کس کا دل چاہتا ہے مر جائے, میرا نہیں دل چاہتا کہ بے ایمان ہو کے مرے, کلمے کی دولت کے بغیر مرے. اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہوگی کہ مرتے وقت کلمہ ہی نصیب نہیں ہو رہا. ابا کو اپنے ہاتھوں میں لے گئے, ابا کو اپنے ہاتھوں میں لے گئے, دلداروں کے جنازے اٹھا کے لے گئے, مرتے وقت کرتے مر گئے, لیکن دلداروں کو بھی مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہو رہا ہے. بد نصیبی نہیں تو کیا ہے. کپڑا مکان بد نصیبی ہے اس ملک کی. جب سے یہ ملک بنا اس وقت سے روٹی کپڑے مکان کا نعرہ لگ رہا ہے. یہ انجیکشن پولیو کی صورت میں میری بیوی کے رگوں میں لگا, ماں بہن میں لگا. اب وہ سوال کرتی ہے تیرا پیار نہیں چاہیے, روٹی کپڑا مکان چاہیے. ایسی عورتوں کی کارگزاری سنی جو کہتی ہے مرنے سے پہلے ایک مکان ہی تو دے جا. اتنے سلے السلے کپڑے الماریوں میں میری دھیوں بہنوں پڑے ہیں, جہیز کے سینکڑوں کپڑے, بری کے سینکڑوں کپڑے پڑے ہیں, اتنے کپڑے پڑے ہیں, لیکن پھر بھی رجتی کوئی نہیں. اپنے میاں کے بجٹ کے اوپر دیکھ کر اپنے معیار کے فیصلے کیا کر.
سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے فرمایا تھا، اے عائشہ کیا جنت تو چاہتی ہے جنت میں میرا ہاتھ پکڑ کے جائے، اور کیا تو چاہتی ہے جنت میں تو میں اپا ایک گھر کے اندر رہے؟ جی یا رسول اللہ۔ پھر 3 مرتبہ فرمایا عائشہ سن لے، اگر تو چاہتی ہے کہ سارے نبیوں کا سردار کا ساتھ تجھے نصیب ہو جائے تو اے عائشہ تن سے اس وقت تک کپڑا نہ اتارنا جب تک تیرے کپڑے میں پیوند نہ لگ جائے۔ خدا کی قسم دور نہیں، اپنے پرکھوں کی دارالعلوم دیوبند کی تاریخ پڑھ لو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ پوچھ تو صحیح مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی شادی کہاں ہوئی؟ سیٹوں کے گھر میں آنے والے لوگ، اللہ اکبر اللہ اکبر میرے عزیزوں، سیٹوں کے گھر میں آنے والے احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کہاں پہ آئے گئے؟ پوچھ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ سے، جب احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کا نکاح ہوا کون سا انہوں نے لاہور پینوراما سے قیمتی لباس پہنا تھا؟ مسجد کے اندر نکاح ہوا، دورہ حدیث کے طالب علم تھے، جیسی مسجد کے اندر نکاح ہوا، کھدر کا کرتا پرانا، نہ ماں تھی نہ باپ تھا، مدرسے کی روٹی پہ گزارا ہوتا تھا، پرانا کھدر کا کرتا دھو لیا، شاگرد کہنے لگے، ساتھی کہنے لگے ساڈا کرتا ہنڈا، فرمایا آج تو جھوٹ، آج تو غریبی چھپاؤں گا، کل کس کے کرتے سے غریبی چھپاؤں گا۔ جاڑے کا موسم تھا، کرتا دھویا، درس حدیث سبق کے بعد کرتا دھو لیا، تار پہ ٹانگا، دھوپ اڑ گئی، جاڑے کا موسم، سردی آئی، ظہر کی اذان ہوئی، گیلا کرتا پہن کے بیٹھ گئے، اپنے یاروں کے پیچھے چھپ گئے۔ حضرت شیخ الہند نے کہا دولہا کہاں ہے؟ کسی نے اشارہ کر دیا، وہ سیٹھ صاحب شیخ الہند کے دوست حضرت لاہوری کے سسر اٹھے اور کہنے لگے احمد علی لاہوری اپنی غریبی نہ چھپا، میرے تیرے چہرے میں غریبی نہیں دیکھی، میں نے تیرے چہرے پر اسلام کا کردار دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، شادی کرنے کے لیے امیروں کے رشتے بڑے تھے، خدا کا شکر ہے مجھے قرآن والا مل گیا، مجھے مصطفیٰ والا مل گیا۔ جب دارالعلوم سے فارغ ہوئے، اللہ اکبر میرے چاروں، دارالعلوم سے جب فارغ ہوئے پہلا دن اس وقت اعلان ہو گیا اب کھانا گھر سے کھاؤ، مدرسے کی چھٹی، بیوی گھر کے اندر موجود ہے، شام کو واپس آئے، واہ لاہوری واہ لاہوری، سبحان اللہ۔ گورنر کی بیٹی کے نکاح پر بیٹھ کے خود اپنی جیب سے چنے نکال کے کھانے والا، گورنر نے کہہ دیا بیٹی کا نکاح پڑھانا، فرمایا 4 شرطیں ہیں، آئی لیگ قانون، آئی لیگ جو نکاح نامہ بنا آئی لیگ قانون کے تحت اس پر دستخط نہیں کروں گا، غیر محرم نہ ہو، اپنی سواری پر آؤں گا، اپنی سواری پر جاؤں گا، تیری شادی میں بیٹی کی کھانا نہیں کھاؤں گا۔ جب نکاح پڑھا دیا اپنا سائیکل پکڑ کے چلنے لگے، گورنر نے کہا میاں روٹی تو کھا کے چلا جا، فرمایا اس کا التزام کر رکھا ہے، جیب میں سے چنوں کی مٹھی نکال لی، بیٹھ کے منہ میں ڈال لی، ایک ایک دانہ کر کے کھانے لگے، کہاں چنے کے دانے اور کہاں چھوٹے گوشت کا سالن، فرمایا پتہ نہیں حلال کا یا حرام کا، لیکن چنے احمد علی لاہوری کی کمائی حلال کی، کہ اس سے کیا ہوگا، کہ مجھے نہیں پتا تیرے کھانے پر حلال یا حرام، لعنت برسے گی یا رحمت برسے گی، لیکن ان چنوں کے دانے پہ مجھے اتنا بھروسہ ہے، اللہ اکبر حلال کی کمائی کھا لیتا ہوں، 8ویں دن مجھے حضور کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ تکبیر، اکابرین علماء دیوبند، اکابرین علماء دیوبند، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ پہلا دن گھر میں آئے، اللہ اکبر، قرآن حدیث کی خدمت کر کر بیوی نے دیکھا دونوں ہاتھ خالی، کیا ہوا؟ سر جھکایا، چہرہ مرجھایا، کہ اللہ اکبر، کیوں سر نیچے کیا؟ یہی ہے نا کہ روٹی کا انتظام نہیں ہوا، کل کھا لیں گے۔ 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 4تھے دن خالی ہاتھ آئے، بیوی سے کہہ دیا اجازت دے تو ابا کے گھر چلی جا، جب کوئی کا پراپر انتظام محنت ہو جائے گا، کوئی دیہاڑی مزدوری لگ جائے گی تجھے لے آؤں گا۔ چیخ ہماری لاہوری کی بیوی نے پیروں میں گر گئی،
کہ رشتہ دار خاندان امیروں سے بڑا پڑا تھا. جب میرے باپ نے میرے کان میں آ کے کہا تیرا رشتہ ایسے شخص سے کر کے آیا ہو جس کا کردار دیکھو مصطفیٰ یاد آ جائے, جس کی گفتار دیکھو خدا یاد آ جائے, کہ اسی دن میں نے فیصلہ کر لیا تھا فاقے برداشت کروں گی, محمد کے غلام کی جدائی برداشت نہیں کروں گی. کل اور آج مجھے کہا آئندہ مجھے روٹی کپڑے پہ تانا نہ دینا. باپ نے تیرے گھر کی دروازے کی چوکھٹ پر رخصت کر کے کہا ہے کہ ڈولی سے چلی ہے جنازے سے نکلنا. اب بھوک کی فاقوں میں میرا جنازہ تو جا سکتا ہے, روٹی کی وجہ سے قدم گھر سے باہر نہیں جا سکتا ہے. تم نے ناول ڈائجسٹ اور سنڈے میگزین پڑھا کر اپنی گھر کی عزتوں کا بیڑا غرق کیا. سیرت فاطمہ لے کے آتے, سیرت عائشہ لے کے آتے, سیرت زینب لے کے آتے, سیرت میمونہ, سیرت ازواج, سیرت بنات امہات اسلام کی عورتیں کامل لے کے آتے, سیرت صحابیات لے کے آتے, تاکہ پتہ لگتا ہمارے بڑے ناچنے والے نہیں تھے بلکہ قرآن کے وارث بن کے گئے. بس میرے پاس جو دکھڑا تھا میں نے آپ حضرات کو سنا دیا. ابھی بھی میرے 1-2 جگہ سفر کرنا ہے. ربیع الاول کی وجہ سے ہر بندہ تھکا پڑا ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے یہ تھکن آپ کو میری نجات کا ذریعہ بنے گی, یہ تھکن حساب کا ذریعہ نہیں بنے گی. فقیر ہو, اکثر آنکھ میں آنسو نظر آ رہا ہے, اللہ کا ولی کامل بیٹھا ہوا ہے جو ابھی تک نہیں رویا, خدا کو رو کے دکھا دو. ہنسنے پر خدا کی قسم ناراض ہو جاتا ہے, آنسوؤں پر بڑے بڑے گناہوں پر مان جاتا ہے. آج میرے عزیزو دل کو تڑپا کر, اس دل کو ہلا کر جھنجھوڑ کے کہو او ظالمہ اس مٹکے میں کیا بھر رکھا ہے گند ہی گند, آج اس گند کی الٹی کر خدا مصطفیٰ کی محبت لے کے آ. رب اکبر کی قسم ہے پھر آپ کے میرے فیصلے اسلام آباد سے نہیں ہوں گے, اشارے کرے گا آسمانوں سے فیصلے ہونے لگ جائیں گے. وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. یہ تو قرآن کے اندر آپ کا میرا رب کا سٹامپ پیپر ہو چکا ہے. معافی تو مانگ کے دکھا, باقی کام میں کروں گا. ایگریمنٹ ہے آپ کا, پرونوٹ ہے آپ کا میرے رب کا. آ جاؤ اس ایگریمنٹ کو سنبھالو تاکہ دنیا بھی سکھی گزرے اور آخرت بھی سکھی گزرے, اور موت کے وقت اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بناوے. دنیا نہ کہ کلمہ پڑھ, میں دنیا کو کہوں جا رہا ہوں ایمان کی حالت میں, تو میرے ایمان کے گواہ میں تمہارے ایمان. دنیا کو کلمہ پڑھتے ہوئے سناؤ تاکہ آسمان کے